جس طرح بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ ہم اس وقت تک تیری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو جہرن دیکھ نہ لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یہ سوال ان کا غلط تھا، کیونکہ پھر ایمان بالغیب کدھر گیا؟ جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے، تو اس لیے اسی وقت ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا تھا، سارے مار دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بعد میں پھر زندہ کیا تھا ان کو۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو، یعنی یہ نبی ہو ضمیر جو ہے نا، یہ رسول کی طرف ہے، یعنی اگر اس رسول کو ہم فرشتہ بناتے، یعنی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے، لجعلناہ رجلا، تو یقیناً اسے جو ہے نا مرد ہی بناتے، آدمی ہی بناتے، یعنی اگر فرشتہ بھی نبی بن کے آتا نا تو اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجنا، کیونکہ فرشتے کی وہی شکل ہوتی ہے اصل، تو پھر تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کی بات سن سکتے، نہ اس سے کوئی بات کر سکتے، نہ مانوس ہو سکتے، تو پھر اس کو انسانی صورت میں ہم نے آدمی بنا کے بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ضرور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ ڈال رہے ہیں، یعنی اب جو شبہ ڈال رہے ہیں نا، لوگوں کو مشتبہ کر رہے ہیں کہ یہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا، یہ اگر نبی ہوتا تو یہ کوئی نور ہونا تھا، نوری مخلوق ہونا تھا، تو اگر وہی آ جاتا، نوری مخلوق ہی آ جاتی، تو وہ بھی بشری شکل میں بنا کے بھیجنی تھی، پھر انہوں نے یہی بات کہنی تھی کہ یہ تو بشر ہے، پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا انہوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، یہ گویا کہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے، یعنی ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم فرشتہ اتارنا منظور کر بھی لیتے تو وہ بھی انسانی صورت میں آتا، کیونکہ یہ اسے اس کی اصلی شکل میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو پھر یہی اعتراض کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ اس وقت کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ کفار مکہ جو ہے نا، یا پہلے جو کفار تھے، پہلے نبیوں کی امتیں جو نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ نبی نہیں ہے، چونکہ یہ بشر ہے، انسان، اور انسان نبی نہیں ہو سکتا، نوری مخلوق نبی ہو سکتا ہے، کوئی نوری مخلوق ہو وہ نبی ہو پھر ہم مانیں گے، وہ یہ کہتے تھے، یعنی انہوں نے نبی ہونا یا رسول ہونا تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور کیوں نہیں کیا تھا؟ چونکہ ان کے نظریے میں یہ تھا، ان کی نظر میں، کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہے لہذا نبی نہیں ہے۔ لیکن دور حاضر کے لوگوں نے جو ہے نا نبی تسلیم کیا کہ نبی تھے، لیکن بشریت کی نفی کر دی، حالانکہ دو صفتیں ہیں نا، ایک بشریت ہے اور ایک نبوت ہے، دو صفتیں، ان دونوں میں منافات نہیں ہے، یعنی بشر کا نبی ہونا یہ ممکن ہے، دونوں صفتیں جمع ہو سکتی ہیں ایک شخصیت کے اندر۔ انہوں نے ایک صفت کا انکار کیا اور ایک کو مان لیا تھا، یعنی بشریت کا اعتراف کر لیا تھا، نبوت کی نفی کی تھی، اور ان لوگوں نے نبوت والی صفت کو مان لیا ہے لیکن بشریت والی صفت کی نفی کر دی ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ دونوں صفتیں تسلیم کی جائے ہیں، یعنی بشریت اور نبوت والی دونوں صفتوں کو تسلیم کر لیا جائے، یہ صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ بنی اسرائیل صورت میں آیا ہے نا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، بشر الرسول، یہ دونوں صفتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشریت بھی ہے اور رسالت بھی ہے، یا بشریت والی صفت بھی ہے اور نبوت والی صفت بھی ہے۔ یہ جو ان کا نظریہ تھا نا کہ بشر ہے لیکن نبی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا نا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی تو ہے لیکن بشر نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔
تو تیسرا جو ہے نا یہ صحیح ہے کہ بشریت اور نبوت یا رسالت دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں نبی کے اندر. آگے سمجھے. آگے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. اور بلا شبہ یقیناً، یہ لقد کا معنی ہے لام، یہ بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے. بلا شبہ یقیناً اس طرح کا اگر لفظ ہونا تو اس کے اندر قسم بھی آ جاتی ہے، قسم. تو یہ گویا کہ قسمیہ جملے کے مساوی ہے یہ وَلَقَدْ عربی کے اندر. اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ یعنی مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا. برسول یہ نکرہ ہے نا، کئی معنی آ گیا، کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. من قبل کا آپ سے پہلے. فحاق بالذین سخروا منہم تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا گھیر لیا. ہا کا یہی کو، اس کا معنی تھا گھیرنا. قرآن میں یہ مضارع بھی استعمال ہوا ہے نا، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. یحیق ہا کا یہی کو اجوف یائی ہے. تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے. کس نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جو مذاق اڑاتے تھے نا وہ اس مذاق اڑانے نے ہی ان کو گھیر لیا. مطلب یہ ہے کہ عذاب آ گیا ان پر، عذاب. قل سیروا فی الارض، کہہ دے زمین میں چلو. سارا یسیرو سیرن، زمین میں چلو. کئی فی کو علا کے معنی میں لیتے ہیں. قل سیروا علی الارض، اس طرح فامشوا فی مناکبہا، فی علا کے معنی میں یعنی علی مناکبہا. اس میں ویسے ایک وجہ بھی ہوتی ہے علا کی جگہ پر فی استعمال کرنا. اس میں ذرا یہ گہرائی ہے جو علا میں گہرائی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اوپر چلنا جو ہے نا یہ سرسری بھی ہو سکتا ہے، سرسری. لیکن فی اگر آ جائے تو اس کا مطلب گہری نظر سے چلنا، ذرا عمیق ہو کے چلنا. جس طرح زمین کے اندر ہی چلا گیا ہے، یہ گہری نظر کرتا کرتا، سوچ و بچار کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کہ زمین کے اندر ہی چلا گیا. وہ یہ راز ہے اس کے اندر فی کے آنے میں علا کی جگہ پر. تو کیونکہ غور کا دیکھنا مراد ہے نا، غور کا دیکھنا یہ آنکھ کا دیکھنا بھی ہوتا ہے، ایک دل کا دیکھنا بھی ہوتا ہے. عقل سے یعنی بصیرت سے دیکھنا جو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ دونوں ویسے آ جاتے ہیں. آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھنا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو بندہ دیکھتا ہے. یہ اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو اچھے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ کے جو ان کی مدد آنے کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا. اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں ان کے برعکس، یعنی برے، جو برے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے ان کو دیکھنا عبرت کے لیے. عبرت کے لیے یہ دونوں طرح کا دیکھنا. اور عقل یا دل سے جو ہے نا دیکھنا وہ ہوتا ہے فکر کرنا، غور کرنا. یعنی چاہے وہ سامنے شے نہیں بھی ہے پھر بھی یعنی علم حاصل کرنے کی بنا پر، علم کے حصول کے بعد بندہ غور کرتا ہے. یا جس طرح پڑھتا ہے کوئی کسی کے بارے میں تو پڑھنے کے بعد غور کرتا ہے. کوئی قوموں کے واقعات پڑھتا ہے مثلا، اس طرح کے جو یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون ہے، یہ تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بالموت و ما بعدہ، یا تذکیر بے ایام اللہ. یہ الفاظ الکبیر کے اندر ہے. یہ تو توجہ دلائی ہے انہوں نے اس طرف. تو
ذکرہم بایام اللہ، یہ ہے یعنی بصیرت یا سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ غور کرنا، ایک تو یہ ہے نا کہ جس جگہ پر عذاب آیا ہے اس جگہ پر جانے سے روکا بھی گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر باب ہے یہ، جس طرح مدائن صالح ہے نا، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، عاد پر، سمود پر۔ مثلا سمود تو صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور عاد ہود علیہ السلام کی قوم، تو وہاں جانے سے روکا گیا ہے۔ تو ادھر کہا گیا سیرو ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس نظریے سے وہاں جانا، جا کے دیکھ کے لطف اندوز ہونا، جس طرح کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور دیکھ کے، یہ منع ہے۔ ہاں کوئی اگر اس نیت سے جاتا ہے نا کہ جا کے اللہ کی قدرت دیکھنا کہ اللہ کس طرح پکڑتا ہے، یعنی برے لوگوں کو کیسے اللہ کی پکڑ سخت ہے، کس طریقے سے عذاب، تو وہاں چہرہ اس طرح بنانا جس طرح خوف زدہ ہوتا ہے نا، رونے والا۔ اس لیے اس حدیث کے اندر استثناء بھی ہے کہ وہاں نہ گزرو الا ان تکونوا باکین، بخاری کے اندر ہے یہ کہ رونے کی حالت ہو تمہاری، اس حالت میں وہاں جا سکتے ہو تم، کہ رونے کی حالت بنائی ہو، کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر جو ہے نا، اس طرح کے جس طرح کو قبرستان کے اندر جاتا ہے مثلا عبرت کے لیے، بعض و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قبروں کی زیارت، اس طریقے سے اگر کوئی چلا جائے نا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یا یہ بھی ویسے ایک تطبیق ہو سکتی ہے کہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، نافرمان اللہ تعالیٰ کے، ان کو منع نہیں ہے وہاں جانے سے، یعنی یہ جائیں دیکھیں وہاں عبرت حاصل کریں، یعنی باقی جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہاں وہ نہ جائیں۔ اگر مجبوراً وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو جلدی گزر جائیں، اس طرح یعنی اپنے دلوں کے اندر خوف طاری کر کے جلدی سے نکل جائیں، جس طرح صحابہ کرام کو بھی وہاں گزرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ جب تبوک کے لیے گئے تھے نا تو وہاں سے گزرے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گزر گئے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بابل شہر کے پاس سے گزرے تھے، جلدی جلدی گزر گئے تھے، وہاں انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ بھی بخاری کے اندر آتا ہے۔ عذاب کی جگہ ہے یہ بابل، کئی بار عذاب آتا رہا ہے عراق کے اندر۔ تو باقی یہ جو یہاں کہا گیا نا سیرو، اس میں پھر ان لوگوں کو کہا گیا جو مجرمین ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہاں جا کے دیکھ لو۔ آگے سمجھے کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ عاقبہ لفظ جو ہے نا، اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہو نا، والعاقبۃ مثلا، یہ اچھا انجام مراد ہوتا ہے، یہ متقین کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی قرآن میں بھی ہے، اور اگر برا مراد ہونا تو پھر یہ مضاف ہو کے استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح عاقبۃ المکذبین ادھر آیا ہے مضاف کے ساتھ۔ یہاں برا انجام مراد ہے، برا انجام عاقبہ۔ یہ کل من ما فی السماوات والارض۔ اب ان سے جو ہے نا پھر سوال ہے کافروں سے، ان مشرکین سے، آپ کہیں کس کا ہے، لمن کس کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ما فی السماوات، یہ ما عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یہ کس کا ہے۔ ہاں پھر خود ہی جواب دیا کہ آپ کہہ دیں للہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی مالک ہے سب کا، اللہ ہی خالق ہے سب کا، اللہ ہی مدبر ہے سب میں، اللہ ہی تصرف رکھنے والا ہے ہر شے کے اندر۔ یہ سب کچھ یعنی کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر کہ جس کا حقیقی مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ نہیں ہے کوئی۔ ہر شے کا اصل حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔
کمال تصرف رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کے اندر، حقیقی ملکیت اسی کی ہے، پورا کمال تصرف ہے اس کے لیے، وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی کو مار دے، جب چاہے ختم کر دے، کر سکتا ہے۔ تو انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کی جو ملکیتی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ حقیقی مالک کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ ایک شے اس نے خریدی ہے، مثلا خریدنے کے بعد اس کے منافع کا یہ کچھ مالک بن جاتا ہے کہ اختیار ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے۔ مثلا کوئی جانور خریدتا ہے تو اب یہ جانور کا اس اعتبار سے مالک بن گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اگر اس کو ذبح کرنا چاہے ذبح کر سکتا ہے، اگر اس کو آگے فروخت کرنا چاہے فروخت کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ حلال ہو گیا، جائز ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے یہ کہ اس کا مالک ہے یہ، ورنہ اس کا کمال تصرف اس پر نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کا کوئی جانور بیماری ہو جاتا ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کو شفا دے دے، ٹھیک کر دے اسی وقت ہی، یا بالکل تندرست ہے، زبان سے لفظ بولا ہے کہ تو بیمار ہو جائے تو بیمار ہو جائے، یا اس کو یہ نقصان پہنچ جائے تو اسی وقت ہی پہنچ جائے، یہ نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی انسان جو ہے نا وہ اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہے کہ اپنے نفس کو کوئی حکم دے تو اسی طرح ہی ہو جائے۔ مثلا کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو خود کو کہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اسی وقت ہی، تو نہیں ہو سکتا کہ زبان سے کہنے سے ہی وہ ٹھیک ہو جائے اسی وقت ہی۔ اس کا تو اس کے بالوں پر بھی تصرف نہیں ہے، اگر بال کوئی سفید ہو جائے تو کہے کہ کالا ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکے گا نا، یہ تصرف نہیں ہے اس کا، اس اعتبار سے ملکیت نہیں ہے اس کی اس پر۔ یا اگر مثلا کوئی اس کا جانور مرنے لگے تو اس کو بچا لے، نہیں بچا سکے گا۔ اس طرح اپنے آپ کو نہیں وہ بچا سکتا، اپنے آپ کو کہ موت سے بچا لے، یہ نہیں، بیماری سے بچا لے خود اپنے امر کر کے، یہ نہیں ہے، کیونکہ ملکیت کمال کی نہیں ہے، یہ عارضی ہے اسی اعتبار سے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس سے یہ نفع اٹھا سکتا ہے، نفع ناجائز نفع نہیں اٹھا سکتا اس سے، جائز نفع، کیونکہ کمال ملکیت نہیں ہے اس کی، تصرف نہیں ہے اس کا اس پر، یہ کمزور ہے۔ ہر شے کا اصل مالک اللہ ہے، کوئی اس میں اللہ کا شریک نہیں ہے، ذرہ سا بھی شریک نہیں ہے، للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر رحمت لکھ لی۔ رحمت سے مراد رحم کرنا ہے، مصدر ہے یہ، مصدر رحم کرنا، لکھ دیا، اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے، کافروں پر بھی رحم کر دیتا ہے، یہ رحم ہی ہے کرنا کہ ان کو دنیاوی مادی نعمتیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق ان کو بھی دیتا ہے، بارش ان پر بھی ہو جاتی ہے، کھیتی ان کی بھی اگاتی ہے کافروں کی۔ اسی طرح کافروں کو یہ جو مہلت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مہلت دے دیتا ہے کہ اسی وقت نہیں پکڑتا، جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت فوراً نہیں پکڑتا اللہ، یہ بھی رحم کرنا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر، یہ اس نے اپنے آپ پر یہ لکھ لیا ہے رحم کرنا، یعنی کیونکہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہی ہے، کافروں کی عمریں بھی کافی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں، 70 سال سے اوپر 80 سال تک کئی پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں گزر جاتی ہے، ان کی بادشاہی بھی ان کو مل جاتی ہے، اور ان کے پاس دنیاوی نعمتیں، آرام دہ چیزیں، آرائش اور فراوانی مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے دنیاوی نعمتیں ان کے پاس۔ یہ رحم کرنا، اور یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو تندرست بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی شفا بھی دے دیتا ہے ان کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بالکل دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف منہ سے کلمات بھی نکالتے رہتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں دین اسلام کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، لیکن پھر بھی نعمتوں کی بھرمار ہے ان پر،
یہ اور فوراً پکڑتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اسی وقت ہی پکڑ لے، مہلت دے دیتا ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو کتب علی نفسہ الرحمہ لَیَجْمَعَنَّکُمْ اِلیٰ یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لے جا کر مراد ہے، اس لیے الا آیا ہے، یعنی قیامت کی طرف لے جا کر وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، ضرور جمع کرے گا تمہیں۔ یہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی، ضرور بھی کہہ سکتے ہیں 2 بار، یعنی یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں 2 بار، تاکہ لام کا معنی بھی ہو جائے اور نون کا معنی بھی ہو جائے۔ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب فیہ ہے۔ کہا ان سے کہا گیا ہے جو قیامت کے دن کے بارے میں شک کرتے تھے، انہی کو خطاب ہے، یہاں انہی کو خطاب ہے، اس لیے 2 تاکیدیں آئی ہیں اور لا ریب فیہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی بلاغت کے اندر ہے قاعدہ کہ مخاطب جس طرح کا ہونا اس طرح کا ہی کلام اس کے سامنے رکھنا، اس کو کہتے ہیں کلام مقتضی حال کے مطابق پیش کرنا۔ مقتضی حال کے تقاضے، یعنی مخاطب کی حالت کے تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرنا، خطاب کرنا اسے۔ یہ کیونکہ مخاطب کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ انکار نہیں ہوتا، خالی ذہن ہوتا ہے، خالی ذہن۔ ایک اس کی حالت ہوتی ہے شک، تردد، شش و پنج میں پڑا ہوا ہے، اور ایک حالت اس کی ہوتی ہے کہ وہ انکار کرتا ہے۔ انکار کی بھی پھر صورتیں ہیں، یا تو یعنی انکار کوئی زیادہ نہیں ہے، اور ایک انکار ہے کہ زیادہ ہے، یعنی بہت انکار ہے، بار انکار ہی انکار ہے۔ اگر انکار زیادہ ہو جائے نا تو تاکیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، 3 تک آ جاتی ہیں، قسم اور 2 ساتھ تاکیدیں اور۔ تو اگر انکار اتنا شدید نہ ہو تو 1 یا 2 تاکیدیں لے آتے ہیں، یا 1 تاکید کافی ہوتی ہے۔ اگر انکار نہ ہو نا پھر تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ویسے کلام پیش کر دیا جاتا ہے۔ بلاغت کی کتابوں میں اس کی مثال یہ دی ہوئی ہے، البلاغۃ الواضحہ پڑھی ہے نا آپ نے، بلکہ تفسیر بیضاوی کے اندر بھی آئی ہے شروع میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ خالی ذہن کے لیے اس طرح کہنا ہی کافی ہے، زید قائم، اور جو شک میں ہے اس کے لیے اتنا کہنا ان زید قائم، اور جو منکر ہے نا اس کے لیے کہنا واللہ ان زید قائم۔ اگر زیادہ انکار ہو گیا ہو واللہ ان زیدا لقائم، اس طرح کہہ دینا۔ یہ جو ہے نا یہ کلام عربی کے اندر ہے یہ، اور مقتضی حال کے مطابق بات کرنا۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر جو ہے نا تاکیدیں زیادہ ہیں، تاکیدیں بہت زیادہ ہیں مکی صورتوں کے اندر، اور یہ بھی صورت مکی ہے۔ اس میں دیکھ لیں آ گیا لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ لا نفی جنس کا ہے اور ریبہ نکرہ ہے، نکرہ نفی جنس کے تحت آ گیا نا تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لا ریب فیہ۔ قرآن کے بارے میں بھی اسی طرح ہے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ بھی قرآن میں ہے، انا بے شک قیامت آنی ہی آنی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ منکرین قیامت کے بارے میں ہے، ان کو خطاب ہے اس طرح کی آیات کے اندر۔ تو الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، خاسروا انفسهم، یہ خاسرہ جو ہے نا یہ متعدی آتا ہے فاعل یفعل کے وزن پر، خسران اس کا مصدر ہے، خسارہ بھی مصدر ہے اس کا، خسارہ۔
تو خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ فہم لا یؤمنون، تو وہی ایمان نہیں لاتے، تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایمان نہیں لاتے، اس سے مراد تسلیم کرنا ہے، ماننا کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، چاہے جتنی مرضی دلیلیں دیتے جائیں نا، مانتے نہیں ہیں۔ اس طرح ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یعنی جو مانتے نہیں ہیں نا، جو قوم مانتی نہیں ہے، ان کو نہ آیتیں فائدہ دیتی ہیں، آیتیں کافی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ڈرانے والے پیغمبر رسول، یعنی ذرہ سا بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ حالانکہ اللہ کی آیتوں کی تاثیر اتنی ہوتی ہے نا کہ پتھر دل بھی موم ہو سکتا ہے، قرآن کی تاثیر سے پتھر موم ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اس طرح کے لوگوں کو ذرہ سا بھی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ یہ کس طرح یہ ایمان لائیں؟ تو وعظ و نصیحت اور ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی ابتدا، اسے دوبارہ زندہ کرنا، پھر انبیاء کے نبوت کو ثابت کرنے پر یہ دلیلیں قائم کی ہیں۔ یہ اللہ اکبر۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ساکانہ کا معنی ٹھہرا ہوا، ٹھہرنا، سکون سے ہے نا، مصدر سکون ہے اس کا۔ اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا یہ آیت تھی کل من ما فی السماوات والارض، اس میں جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ بادشاہ ہونے کا بیان تھا کہ ہر جگہ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی الوہیت ہے، ہر جگہ اس کی بادشاہی ہے، ہر جگہ۔ یہ تو اب جو ہے نا آسمان اور زمین کے سوا کوئی مکان نہیں، اور رات اور دن کے سوا کوئی وقت نہیں، گویا ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت ہے۔ کیونکہ پہلے مکان کے اعتبار سے کہا تھا زمین آسمان، اب جو ہے نا وہ زمان کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، زمان، کیونکہ رات اور دن اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، یعنی زمانی اور مکانی اعتبار سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اور اس کی الوہیت۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کی دعا اور پکار وہی سننے والا ہے، اور العلیم، ہر چیز کے عمل اور اس کی ضرورت سے آگاہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ایسے ہی ہے تو پھر کسی اور کو غیبی طور پہ پکارنا اور پکاروں کو سننے والا سمجھنا اور اپنی حالات سے واقف سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے اندر یہی تھا نا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی وہ ایسے سمجھتے تھے کہ وہ بھی جانتے ہیں اور سنتے ہیں سب کچھ، ہماری پکاریں وغیرہ۔ یہ ان کا رد ہے، کیونکہ یہ خاص صفت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ ہر شے کو جاننا، ہر آواز کو سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اس لیے کہا، فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کوئی رات پکارے، کوئی دن کے وقت پکارے، اللہ تعالیٰ برابر ہی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جاہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے برابر ہی ہے، کوئی دن کی روشنی کے اندر پکارے یا کوئی رات کی تاریکی کے اندر پکارے، کوئی سری آواز سے پکارے، کوئی اونچی آواز سے پکارے، اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ سری سے سری آواز بھی ہو نا، کہ جو بندہ خود اپنی آواز نہ سن سکے، اس طرح کی آواز وہ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی سنتا ہے۔ تو یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ
علیم، یہ گویا کہ توحید کی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ پکارنا اسی کو ہی ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ شرک کا آگے صریح رد ہے، غیر اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، یہ اگلی آیت میں صریح رد ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، آپ کہہ دیں کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور مالک بناؤں، کوئی اور مالک بناؤں؟ یہ ولی سے مراد یہاں یہی ہے، ولی مالک۔ ولی کے کئی معنی آتے ہیں ڈکشنری کے اندر، ان معنوں میں ایک مالک بھی لکھا ہوتا ہے، مددگار بھی لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ولی کا، قریبی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، قریبی قریبی۔ ویسے اصل لغت کے اندر جو ہے نا یہ قریب ہونا اس کے اندر پایا جاتا ہے، قریب ہونا معنی ولی کے اندر، قریبی دوست یا قریبی مددگار، یہ ولی، کیونکہ والیہ یلی سے ہے یہ لفظ، والیہ یلی، اور والیہ یلی کا معنی تھا قربہ یقرب اصل لغت کے اندر۔ تو یہ ولی کو ولی اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اولیاء جو ہے نا، ولی کی جمع اولیاء ہے، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے ان کو جب ہم پکاریں گے نا تو ہماری پکار یہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں گے ہماری پکار، یا ان کا تقرب ہمیں حاصل ہو گیا نا تو ان کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ تو ولی کو ولی اس لیے کہتے تھے، تو ان کی پھر اطاعت بھی کرتے تھے وہ ہر امر کے اندر، اس لیے قرآن کے اندر جو ہے نا بہت منع کیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ دیکھو اولیاء کا لفظ سورۃ الاعراف کے شروع میں ہے، یہ اولیاء کہ جو منزل من اللہ ہے نا اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی جنہیں تم نے اولیاء بنایا ہوا ہے نا اپنا، ان کی تم باتیں مانتے ہو نا، یہ نہ مانو، بس منزل من اللہ۔ اس میں ویسے ہر وہ آ جاتا ہے جو بھی منزل من اللہ کے خلاف کہے، قرآن کے خلاف کہے، نبی کے فرمان کے خلاف کہے، تو اس کی بات کو مان لینا اور منزل من اللہ کو ترک کر دینا، اس میں وہ آ جاتا ہے، یعنی اسے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ منزل من اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، یہ ہے مراد اس سے، منزل من اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیں اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی ولی مقرر کروں، ولی بناؤں، اپنا ولی بناؤں، ولی مالک یا ولی دوست یا قریبی دوست، یہ مددگار، کارساز، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں اس کے، کارساز، ولی کارساز، مالک، مددگار، معبود، کارساز، یہ سارے معنی لگ سکتے ہیں اس جگہ پر۔ فاطر السماوات والارض، یہ لفظ اللہ کی صفت ہی ہے، یہ اس لیے مجرور ہے، یہ غیر اللہ ہے، لفظ اللہ مجرور ہے نا، تو فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ یہ وہ حالیہ ہے، وہ حالیہ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا، یا وہ کھلایا نہیں جاتا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو الہ ہے نا وہ کھاتا نہیں ہے، جو کھاتا ہے وہ الہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جن بزرگوں کو کی عبادت کیا کرتے تھے نا کفار قریش، یہ انسان ہی ہوتے تھے، انسان، انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے تھے،
ان کو پکارنے کے لیے، تو وہ اپنی زندگی کے اندر کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ تو جو کھائے وہ الہ ہو نہیں سکتا، وہ اس طرح ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جس معنی میں یہاں ولی لفظ ذکر کیا گیا ہے، یعنی مددگار، غیبی طور پہ مدد کرنے والا، یہ مشکل کشا، حاجت روا ساری کائنات کا، کہ جس کو پکارا جائے، مشکل کشائی چاہی جائے اس سے، یہ وہ نہیں ہو سکتا جو کہ کھائے پیے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے ساری کائنات کا، وہ کھاتا پیتا نہیں، کیونکہ اگر کھائے پیے تو گویا کہ وہ تو محتاج ہو گیا، پھر کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے۔ الہ تو کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا، سمجھ لگی؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ یہ قرآن پاک کے اندر نصارہ کا بھی رد کیا ہے نا، جنہوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الہ بنایا تھا، الہ کہتے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے وہ تو الہ ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھو ان لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا ہے۔ کھانا یہ تو یہ جو مخلوق ہے، انسان ہے مثلا، یہ کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا کھانے کے بغیر، تو الہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں بنوں، اول من اسلم، سب سے پہلا شخص جو فرما بردار بنا، یعنی سب سے پہلا فرما بردار بننے والا میں بنوں، اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز شریک بنانے والوں سے نہ ہوں۔ یہاں بھی نون تقید ثقیلہ آ گیا ہے، تقیدی نہیں ہے، یہ لا ناہیہ ہے، یہ ناہیہ۔ تو اس کا مطلب کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، تو نبی اور رسول جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار وہی ہوتا ہے جس پر وحی آئے، تو وہ پھر بعد میں دوسروں کو بتاتا ہے، وحی تبلیغ کرتا ہے اس کی۔ تو سب سے پہلا مطیع اور متبع وہ تو نبی ہی ہوتا ہے، نبی، پھر اس نے بعد میں دوسروں کو بتانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اول من اسلم، کہ آپ بن جائیں اول من اسلم وانا اول العابدین، یہ بھی ہے قرآن میں۔ اور یہود و نصارہ علم رکھتے تھے نا، کتابوں کا علم تھا ان کے پاس، تو ان کو کہا گیا ولا تکونوا اول الکافرین، ولا تکونوا، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس تو علم ہے۔ یہ ان کے مقابلے میں کہا گیا، ان کو جو امیین جن کو وہ کہتے تھے نا، عرب کے جو مشرک تھے، ان کو وہ عرب کے لوگوں کو امیین کہتے تھے، ان پڑھ، تو اور خود اپنے آپ کو کہتے تعلیم یافتہ، کہ ہم علماء ہیں۔ تو جو عالم ہو ان کو اللہ نے کہا کہ تم ہی نہ بن جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے، کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تم سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ تمہارے پاس تو علم تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے تھے، پھر بھی اسی طرح رہے تھے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ عظیم یومن کی صفت ہے، یہ عذاب مضاف ہے اس کی طرف، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ یہ اخافوں کا مفعول بھی ہی بنتا ہے، یہ عذاب یومن عظیم، یہ درمیان میں شرط آ گئی، ان عصیت ربی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا ہے، لیکن سارے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، یعنی بے فرض محال اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نافرمانی کریں
سمجھ لگی نا؟ تو آپ کو بھی ڈر ہے کہ کہیں اللہ میرا مواخذہ نہ کر لے، بلکہ نبی کو تو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے اس کا کہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ انبیاء ہی ہوں گے قیامت والے دن، سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اللہ کا جلال اور عظمت، ایک موقع ایسا ہے جس وقت وہ سفارش کروانے کے لیے جائیں گے نا لوگ کہ ہماری سفارش ہی شروع، ہمارا حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے، جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی غلطی ذکر کریں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، نفسی نفسی۔ پھر وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی ڈر رہے ہوں گے، اپنی غلطی محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اتنا اللہ کے مقرب بندے ہونے کے باوجود بھی اس دن اس مرحلے کے اندر جو ہے نا وہ اپنی فکر لگی ہوگی ان کو۔ یہاں بھی یہ ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اسے مراد بھی فرض محال ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا رب قیامت والے دن میرا مواخذہ نہ کر لے۔ اتنا خوف، جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے نا بندہ اسی قدر خوف زیادہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوگا متقی اتنا ہی خوف زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور جتنا کمی ہوگی خوف کے اندر بھی کمی آئے گی۔ اسی لیے یہ فساق فجار لوگ جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں ہوتا، دن رات گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو ڈرتے نہیں ہیں۔ جو کافر ہیں اسی طرح، جو منافق وغیرہ، بالکل خوف نکلا ہوا ہے۔ لیکن جو اللہ قسم کے متقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انبیاء بھی ڈرتے رہتے تھے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر بے فرض محال ہمارے نبی بھی کوئی ان سے نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، پھر دوسروں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ نبیوں کو جھٹلانے جیسے جرائم کرنے کے باوجود ہمارے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون کئی صورتوں کئی آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے، سورۃ الانعام 81 نمبر 88 نمبر، اس طرح زمر کے اندر بھی 64 اور 65 نمبر۔ پھر آگے فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یعنی جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا، یعنی عذاب ہٹا لیا جائے گا نا قیامت کا عذاب، جس شخص سے پھیر دیا جائے گا، لفظی معنی عذاب ان جو ہے نا بود کے لیے آتا ہے، بود اور تجاوز کے لیے، یعنی دور کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا عذاب ان سے اس دن، فقد رحمہ، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر یقیناً رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ کہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کئی جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ کہ جو بھی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ عذاب سے بچ جائے۔ اس امت کے اہل ایمان کے یعنی کئی درجات ہوں گے قیامت کے دن، کئی قسمیں ہوں گی اس دن۔ اس پر امام حمیدی نے کتاب لکھی ہے انواع الناس یوم القیامہ، عربی کے اندر ہے یہ کتاب، انواع الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ویسے درجات طبقات بنائے ہیں قیامت کے دن مختلف دلائل کے اعتبار سے، انہوں نے میرا خیال کوئی 18 یا 24 ہیں جو بنائے ہیں، یعنی لوگوں کے طبقے انہوں نے سارے ہی شامل کیے ہیں، یعنی کفار بھی اس کے اندر اور اہل ایمان بھی، فساق فجار منافقین وغیرہ سارے ہی۔
تو کوئی 26 میرا خیال ہے یہ غالباً. تو ویسے عام حدیثوں سے پتہ چل ہی جاتا ہے. ایک تو وہ قسم ہے نا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ 70,000 والی روایت. پھر ایک روایت ہے جس میں ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہے. پھر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہے. اس روایت کو بعض نے حسن قرار دیا ہے، ویسے بعض ضعیف بھی کہتے ہیں. اگر یہ صحیح ہو تو اس کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ بن جاتی ہے تعداد، یعنی بغیر حساب و کتاب اس امت کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. یعنی حساب بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی جن کا حساب ہے لیکن عذاب نہیں ہے، یہ وہ ایک تو وہ ہیں جن کی نیکیاں جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں گی، برائیاں کم ہوں گی میزان کے اندر ترازو میں، یہ عذاب کے بغیر. اور حساب تو ہے لیکن عذاب نہیں ہے. اور ایک وہ بھی قسم اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی. یہ بھی فتح الباری کے اندر حدیث لکھی ہے محدث ابن ابی خیثمہ کے حوالے سے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جن کی حسنات اور سیئات برابر برابر ہوں گی وہ کون ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اصحاب الاعراف ہے. ان کے بارے میں ویسے راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ایک قسم اور بھی ان کے ساتھ ملک ہو سکتی ہے، یہ بھی بعض حدیثیں ہیں شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھی ہے شفاعت کی بحث کے اندر کہ جن پر جنت جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے لیے سفارش کی جائے گی تاکہ جہنم کے اندر داخل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر لے گا. تو یہ بھی اس قسم کے آگے اس قسم کے اندر. اس کے بعد پھر وہ قسم ہے جو عذاب میں مبتلا ہوگی، لیکن ان کو بعد میں سفارشوں کے ساتھ نکالا جائے گا. یعنی یہ عذاب، یہ حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، لیکن ہے یہ بھی نجات پا جائیں گے آخر اگر یہ توحید پر گامزن تھے. توحید والے مراد ہیں موحد، شرک نہیں کیا جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی بھر، تو یہ بھی آخر کار نجات پا جائیں گے. لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے ہیں یا بغیر حساب کے ہیں یا بغیر عذاب کے ہیں، کیونکہ ان کا حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ. آگے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں نا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نفع بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں. غیبی طور پہ نفع نقصان دینا مراد ہے اس جگہ پر. غیبی طور پہ یہ شرک والے مسئلے میں جب آ جاتا ہے نا نفع نقصان کی بات، اس سے یہی ہوتا ہے یعنی غیبی طور پہ نفع نقصان دینا. ویسے تو کوئی کسی کو مثلا سزا دے دیتا ہے، پکڑتا ہے مثلا زخمی کر دیتا ہے، کوئی قتل تک بھی کر دیتے ہیں، یہ نقصان کر دیا نا، یہ غیبی نہیں ہے. یا کوئی کسی کو نفع دے دیتا ہے، مثلا کوئی اس کا کام کر دیتا ہے، کوئی حاجت اس کی، یا اس کو کوئی مالی تعاون کر دیتا ہے، کوئی نیکی کر دیتا ہے اس کے ساتھ، یہ نفع دے دیا، یہ مراد نہیں ہوتا. جب شرک میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ غیبی طور پہ ہوتا ہے. مثلا اپنی جگہ پر ہی ہے جہاں وہ ہے، ادھر سے عقیدہ رکھنا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے میرا کوئی نقصان کر دینا ہے، دور سے ہی اس نے میرا کوئی نقصان کر دینا ہے، اگر میں نے اس کے نام کا نذرانہ نہ دیا تو میرا نقصان کر دے گا وہ، تو اگر میں کر دوں تو وہ مجھے کوئی نفع دے دے گا. یہ مراد ہوتا ہے ادھر، یعنی نفع نقصان، نفع کی امید رکھنا کسی سے غیبانہ ہی غیبی، اور نقصان کا ڈر رکھنا. اس طرح کا اگر حالت بن جائے نا تو پھر یہ بن جاتا ہے شرک. اس لیے ادھر فرمایا بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ یمسس مسا یہ مسو سے ہے، یہ مسا یہ مسو مسن
ماسے سا یم ساسو فاعل یفعلو کے وزن پر ہے یہ یم سس کا. اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ ضرن کا معنی کوئی تکلیف نکرہ ہے، یہ تنوین تنکیر کی ہے یہ. فلا کاشف لہ تو اس اللہ تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ اسے کوئی کھولنے والا نہیں، دور کرنے والا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے، بلائی خیر بلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یہ قدیر آ گیا نا فعیل، پوری طرح مبالغے والا معنی ہو گیا ہے، تو وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے. یہ شرک کی جڑ کٹ گئی ہے اس آیت کے اندر کہ جیسے انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ دوسروں کے آگے سجدے کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں بہت بڑی حماقت سمجھے گا. قرآن نے اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع ضرر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پر عقیدہ پختہ ہو جائے تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. سورۃ الاعراف 188 نمبر، سورہ یونس 104 تا 107 نمبر، سورۃ فاطر 2 نمبر اور سورۃ زمر 38 اور سورہ جن 21 نمبر، یہ آیات اس مضمون کی ہیں قرآن میں. تو ان میں جو ہے نا یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس کے لیے بھی قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن میں سورہ جن میں بلکہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اپنے نفس کا بھی جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو تو وہ دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ساری کائنات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے اللہ، اس لیے پکارے جانے کا بھی وہی مستحق ہے. یہ استحقاق ہے اسی کا کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے غیبی طور پہ، اس میں اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی یہ هو القاہر جو ہے نا، یہ دونوں ہی معرفہ ہے، مبتدا خبر. ہوا ضمیر معرفے کی قسم ہے نا، تو القاہر معرف باللام یہ بھی معرفہ، اس لیے وہی معنی، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، فوق عبادہ غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی کمال حکمت والا ہے.